السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں کہ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں، یا زوال کے وقت اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور اس وقت سجدہ آ گیا ہو، کیا ہم اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرات گرامی، ان سارے سوالات کے جواب آپ کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آسانی کے ساتھ سمجھانے کی اور آسانی کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ حضرات سمجھ سکیں۔ تو حضرات گرامی، پہلی بات تو ہے زوال کا وقت کہتے ہیں کسے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، زوال کے وقت جو سورج ہوتا ہے نا، سورج بالکل بیچوں بیچ آ جاتا ہے، اس وقت زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اب اس کے معلوم کرنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ سن لیجئے۔ جب سورج بیچوں بیچ آ جائے اور اگر کسی جگہ زمین پر لکڑی رکھ دیا جائے یا لکڑی گاڑ دیا جائے اور اس کی جو ہے اصلی نظر نہ آئے، بالکل وہ سیدھا سیدھا ہے، اس کی چھایا بالکل نظر نہ آئے، تو اس وقت سمجھ لیجئے سورج بالکل بیچوں بیچ آ جاتا ہے، اس وقت زوال کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات تو یہ ہو گئی زوال کے وقت ہوتا کیسے ہیں، کس طرح، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آ جائیے کہ اس وقت نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ حضرات گرامی، زوال کے وقت میں جو ہے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ممنوع ہے۔ ہم زوال کے وقت میں نہ ہی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سے بھی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے زوال کے وقت میں، کیونکہ زوال کے وقت میں نماز اگر پڑھیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، تو مکروہ تحریمی ہے اور ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، زوال کے وقت میں قرآن شریف اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کوئی مکروہات والی بات نہیں ہے، آپ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت قرآن شریف کی تلاوت نہ کریں، قرآن شریف تلاوت کرنے کی جگہ آپ کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور زوال کے وقت آج کل جو لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ جب صبح کے 12 بجتے ہیں زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، صبح کے 12 بجتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل میں آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، زوال کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ موسم کے حساب سے بدلتے رہتا ہے۔ گرمی میں کسی اور وقت میں، یعنی 12 بجے کے بعد سے لے کر 1 بجے تک، تقریباً پونے 1 بجے تک کسی بھی وقت جو ہے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال کا وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ نہ سمجھے کہ پورا 12 بجتے ہی زوال کا وقت شروع ہو جاتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ موسم کے حساب سے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ گرمی میں کوئی اور وقت ہوتا ہے، سردی میں کوئی اور وقت ہوتا ہے، ٹائم کے حساب سے۔ اور اگر آپ اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ زوال کتنے بجے ہو رہی ہے، کتنے بج کر کتنے منٹ میں ہو رہی ہے، تو مسجدوں میں جو نقشہ ہوتے ہیں نماز میں، اس میں زوال کا وقت کے بارے میں ٹائم ٹیبل لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ امام صاحب سے یا مؤذن صاحب سے معلومات کر سکتے ہیں کہ زوال کا وقت، آج زوال کا وقت کتنا بجے ہے اور کب ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور اگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو آپ مسجد میں جائیے، مسجد میں نماز کا ایک جو نقشہ جو ہے لگی ہوئی ہوتی ہے ہر مسجد میں، اس میں زوال کا وقت بھی اور زوال کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جیسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دوپہر کے 12 بجے کے بعد
زوال کا وقت ہوتا ہے تو رات کے بھی 12 بجے کے بعد زوال کا وقت ہونی چاہیے. دیکھیے حضرات، زوال کا جو تعلق ہے یہ سورج سے ہے نہ کہ چاند سے، کیونکہ چاند جو ہے رات میں نکلتی ہے اور سورج دن میں. تو زوال کا جو تعلق ہے وہ سورج کے حساب سے ہے نہ کہ چاند سے. سورج رات میں نہیں نکلتی، رات میں تو چاند نکلتی ہے. تو زوال کا تعلق چاند سے نہیں ہے بلکہ زوال کا تعلق جو ہے وہ سورج سے ہے. یہ آپ دھیان رکھیے گا. اور زوال کا وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسجد میں جائیے، امام صاحب سے پوچھیے، مؤذن صاحب سے پوچھیے، اور اگر آپ کو خود پڑھنا آتا ہے آپ وہ نقشہ دیکھیے، اس میں آپ کو ٹائم ٹیبل لکھا ہوا رہے گا کہ زوال کا وقت کتنے بجے ہے اور کب ہے. اور وہ موسم کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. کبھی 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، کبھی 12:15 پر ہوتا ہے، کبھی 12:20 پر ہوتا ہے. یہ موسم کے حساب سے زوال کا وقت جو ہے بدلتے رہتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھ لیں کہ 12 بجے کے بعد ہی زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنی بات آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال سے، کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے. اور آپ زوال کے وقت میں جو ہے نماز وغیرہ نہ پڑھیں، اور اگر قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اگر قرآن شریف کے بجائے آپ تصویر وغیرہ پڑھ لیجئے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور زوال کے وقت میں آپ اگر جیسے کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اسی دوران اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ گیا ہو اور اس وقت ہم نے فوراً سجدہ کر لیا، تو یہ بھی نہ کرے، یہ بھی منع ہے. بعد میں آپ سجدہ کر لیں. اب زوال کے وقت جو ہے ہمیں معلوم کیسے چلے گا؟ اب یہ دیکھیے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 12:15 پہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 12:15 پر. تو آپ جو ہے احتیاطاً 3-4 منٹ پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں، اور اس 3-4 منٹ پہلے سے نماز وغیرہ نہ پڑھے، اور 3-4 منٹ کے بعد تک تقریباً آپ جو ہے، کیونکہ زوال کا وقت جو ہے تقریباً جو ہے رہتا ہے 3 سے 4 منٹ تک رہتا ہے. زوال کا وقت 2, 2.5, 3, 4 منٹ تک رہتا ہے لاسٹ. تو آپ احتیاطاً جو ہے نماز وغیرہ جو ہے زوال کے وقت سے 3-4 منٹ پہلے آپ نہ پڑھے، اور زوال کے وقت کے 3-4 منٹ کے بعد آپ نہ پڑھے. تو بہتر یہ ہے کہ 8-9 منٹ کا وقفہ آپ رکھیں، پھر اس کے بعد آپ زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ نماز وغیرہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ دھیان رہے، اگر آپ نے جیسے کہ مسجد میں گئے کہ زوال کا وقت 1 بجے شروع ہوتا ہے، تو زوال کے وقت سے 3-4 منٹ پہلے سے آپ نماز وغیرہ نہ پڑھے، اور زوال کے بعد 3-4 منٹ کے بعد تک آپ نماز وغیرہ نہ پڑھے. اس کے بعد آپ نماز وغیرہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.